السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ. آج ہمارے مہمان تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، شیخ رشید احمد ہیں عوامی مسلم لیگ کے. لیکن ان سے میں سوالات شروع کرنے سے پہلے دو چیزیں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ جنگ اخبار کی دو خبریں میرے سامنے پڑی ہیں. ایک پہ لکھا ہے کہ بعض مخصوص قوتوں نے عدلیہ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور لکھا ہوا ہے کہ جیو کے رپورٹر نے محنت سے الوداعی ریفرنس کی فوٹیج حاصل کی. دیگر صحافی چائے اور سگریٹ پیتے رہ گئے. پیشہ ورانہ ناکامی پر الزام تراشی کرنے لگے. مقابلے میں ہارنے والے ہیلے بہانے کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہتے. جی دیگر صحافی چائے اور سگریٹ پیتے رہ گئے. پیشہ ورانہ ناکامی پر الزام تراشی کرنے لگے. مقابلے میں ہارنے والے ہیلے بہانے کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہے. میں اس کے متعلق کیا کہوں، یہ تو وہی صحافی اور لوگ بتائیں گے جو وہاں پہ جن کی بیٹ تھی یا جن کی ذمہ داری تھی. ہم تو لاہور اسٹوڈیو میں ہیں، لیکن خیر یہ اب کلاسیں لینی پڑیں گی یہاں پہ دوبارہ ان سے. دوسری خبر میرے بارے میں لگائی ہوئی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے جواب طلب کر لیا. بڑی مہربانی جی. اور نیچے آپ نے لکھا ہوا ہے کہ اینکر پرسن کے ہمراہ کیا درخواست گزاروں نے اس حوالے سے ایڈیشنل سیشن جج کراچی ساؤتھ کے روبرو کیس دائر کیا، اور 7 ستمبر 2013 کو معزز عدالت نے مدعا علیہ کہ وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے، مگر وہ دیدہ دانستہ طور پر عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوئے. بھائی صاحب، اگر تو یہ میرے بارے میں خبر ہے تو پلیز اس کی تصحیح کر لیں، کیونکہ میں پیش ہوا تھا اور میں خود محترم جج کے سامنے گیا تھا. آپ نے شاید اے آر وائی دیکھ بھی لیا ہو. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بابا جی، اے آر وائی دیکھ رہے ہیں کافی. لیکن اینی وے، وی ہیو شیخ رشید صاحب ود اس. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم بھائی جان. شیخ صاحب، بات یہ ہے کہ اسی شو میں میں نے 5 شوز کیے آج سے الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے، میاں منشا صاحب کے اوپر، بجلی کے بحران کے اوپر، اور میں نے بتایا کہ کس طرح سے یہ کھایا جائے گا، 400 بلین کھایا جائے گا، پھر اب 2 مہینے کے لیے سڈنلی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، جیسے آج کل نہ ہونے کے برابر ہے، یہ ختم ہوئی ہوئی ہے، اور پھر کڑکے نکل جائیں گے عوام کے. اس وقت ہر آدمی مجھے کہتا رہا، یعنی بہت سے لوگ مجھے کہتے رہے، خاص طور حکومتی افراد اور جو منسٹرز ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، کہ جناب یہ تو بس ایک ایجنڈا کے تحت کام کریں، یہ تو بس ان کو تو ہماری کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. پٹاخے ہو گئے ہیں، کڑاکے نکل گئے ہیں، بجلی کا بم گر گیا ہے لوگوں پہ آ کے، اور دوبارہ آپ تقریباً 450 بلین اب آپ نے میاں منشا اینڈ کمپنی کو دینے ہیں وہاں پہ آئی پی پیز کے. حل کیا ہے شیخ صاحب؟ کیا کریں ہم؟ آپ ٹرانسفارمر سے لٹک جائیں، خود لٹک جائیں، کیا کریں ہم؟ دیکھیں حل قریب ہے مبشر صاحب. یہ ذلیل اور رسوا ہو چکے ہیں. دیکھیں میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، ابھی یہ لڑکا آیا نیچے سے کہ ہمارے یہ سامنے بڑا چوک ہے جی کہ 4 آدمیوں کو گولی مار گیا. ہم کہاں؟ دیکھیں یہ نالائق ترین، نااہل ترین، برباد ترین، بیکار ترین، بغیر کسی پالیسی پلاننگ کے. آج جو میں نے قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے، مجھے شرم آ رہی تھی تقریر کرتے کہ 2 گرنیڈوں کی قیمت ہے کلو ٹماٹر، 2 گرنیڈوں کی قیمت ہے کلو آلو، 2 گرنیڈوں کی قیمت ہے کلو پیاز. گرنیڈ لے لو. اور میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں، میں خود اس مصیبت میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں یہ اپوزیشن کرتے ہیں، جب آپ بھی ظاہر ہے ہم سب لوگ اپوزیشن مائنڈڈ لوگ ہیں. 2 روپے کی روٹی تھی. آپ کامن آدمی کی بات کرتے ہیں مبشر صاحب، 2 روپے کی روٹی انہوں نے دی ہے اپوزیشن میں. ساری دنیا نے کہا کہ یہ سستا روٹی پلان تباہ ہو جائے گا، اتنے ارب. انہوں نے کہا ہم غریب کے لیے زندہ ہے جی، مر جائیں گے، غریب کو 2 روپے کی روٹی دیں گے. حکومت میں آئے 10 روپے کی روٹی دے رہے ہیں جی. میں نے آج قومی اسمبلی میں آن اوتھ کہا ہے کہ میرے علاقے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب قومی اسمبلی میں جا کے کہو کہ اس ہفتہ اتوار نوٹ چھاپنے والی مشینوں کو گریس دینے کے لیے ریسٹ دو. یہ مشینیں خراب ہوگی تو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہوں گے، تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہوں گے. نوٹ چھاپ رہے ہیں دڑا دڑ. ان کا مائنڈ جو ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ان کے لیے جو لوگوں نے جذبات کا اظہار کیا، جس طرح 2/3 میں نے آج قومی اسمبلی میں کہا ہے، ایک ممبر اٹھ کے مجھے بتا دے کہ 5 مہینے میں کسی منتخب نمائندے کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. سینٹ کا انہوں نے چہرہ نہیں دیکھا ابھی تک. قومی اسمبلی آئے کہ ووٹ لینا تھا اور سپیکر کو ووٹ ڈالنا تھا، دیٹس اٹ. اس جمہوریت میں جو کچھ حالات بگڑ رہے ہیں مبشر صاحب، آپ اسی طرح قومی ایشو پہ جائیں، اسی طرح قوم آپ سے چاہتی ہے. دیکھیں قوم آپ سے یہ کیا کریں شیخ صاحب؟ بات یہ ہے، ایک میں نے آپ کو سٹیٹمنٹ بتانی ہے. گو ہے وہ ایک بڑے نوجوان کی، بلاول بھٹو کی،
لیکن میں اس سٹیٹمنٹ سے اگری کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ہے آف منشا، بائی منشا، فار منشا. بالکل صحیح ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں ہر سرمایہ دار، جس طرح منشا پیپلز پارٹی کا ایک سرمایہ دار ہے، نون لیگ کا ایک سرمایہ دار ہے، اسی طرح پیپلز پارٹی کا بھی ایک سرمایہ دار ہے. یہ لگاتے ہیں پھر کھاتے ہیں. ان کے پاس اتنے وسائل ہیں لگانے کے لیے. یہ پہلے لگاتے ہیں، پہلے انویسٹ کرتے ہیں، پھر اس کا انٹرسٹ لیتے ہیں بما سود کے اور پیسوں کے. دیکھیں ہر پارٹی نے ایک منشا رکھا ہوا ہے. قوم کو کیوں نہیں کیا انڈیا کی روز مثالیں دیکھتے ہو، کترینہ کے ڈانس دیکھ لیتے ہو، اور جو عوام پارٹی نے وہاں آ کے انقلاب 22 سیٹیں دہلی میں لی ہیں، جھاڑو پھیرا ہے، اور دسمبر کے اینڈ میں پارٹی بنائی ہے انہوں نے. لوگوں نے نہیں دیکھا بڑے آدمی کو ووٹ دینے ہیں. جب یہاں باری آتی ہے کہتا ہے چودھری، جٹ کہتا ہے جٹ کو دینے، رائی کو دینے، ممڈوٹ کہتا ہے ممڈوٹ کو دینے، میلسی کہتا ہے میلسی کو، کھچی کو، ٹوانے کو. یہ نظام تباہ ہونے جا رہا ہے، اور خدا نہ کرے یہ ملک جس لپیٹ میں آ رہا ہے. دیکھیں آج ایرانین جنرل نے کہا ہے، آج کہا ہے کہ یہ اپنے پاکستان اپنی سیکیورٹی کی حفاظت نہیں کر سکتے. آج میں نے اسلام آباد میں یہ کہا کہ جناب یہاں حقانی صاحب کے بیٹے کی چوتھی جو شہادت ہوئی، اس کی لاش گئی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. آئی جی اسلام آباد کہتا ہے جی کہ یہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں مرا، ایک نانوائی کو گولی لگی ہے. دنیا ساری بتا رہی ہے، رائٹر بتا رہا ہے، اے بی سی بتا رہا ہے، این بی سی بتا رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. جناب ہم اس وقت جس جگہ کھڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ملک کو بچانا ہے. اس ملک کو بچانے کے لیے اس ملک کی معیشت کو بچانا ہے. اس ملک کی معیشت جہاں پہنچ گئی ہے، یہ اب بڑے آج اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے، اب میں ان کو منشی نہیں کہوں گا، جب سے وہ بیمار ہوئے ہیں مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ $20 بلین 3 سال میں ہو جائیں گے. یہ آئی ایم ایف والی باتیں کر رہے ہیں، ان کے دماغ میں گھسی ہے، وہ سم ڈال دی گئی ہے، وہ سی ڈی ڈلتی ہے نا، سی ڈی جو، یہ آئی ایم ایف کی سی ڈی چل رہی ہے ان کے دماغوں میں. کنٹینر والوں کے سارے مطالبے مان لیے، ٹھیک ہے جی اچھا کیا، دیکھو سے اس سے غریب کے ساتھ کیا ظلم ہونا ہے. سارے بزنس مین، سارا منشا گروپ کے جتنے ڈیمانڈز ہیں وہ قبول کر لی گئی ہیں، اور غریب کیا مانگ رہا ہے. مجھے ایک بات ہے، میں سوری میں نے آپ کو کاٹنا ہے یہاں پہ. اب میں نے آپ سے سوال کرنا ہے سیریس، کیونکہ مجھے اب اتنی باتیں نہیں آتی. میں سڑک چھاپ آدمی ہوں، نیچے سے اوپر آیا ہوں. مجھے جو ہے نا، میں دیکھتا ہوں کہ جس شو پہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں اس کی ریٹنگ وہ ٹاپ پہ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ شیخ رشید احمد کی ہر بات ہر پاکستانی سننا چاہتا ہے. یہاں پہ عمران خان ہو، شیخ رشید ہو، ہر آدمی آپ کی باتیں سننا چاہتا ہے. ہر چینل پہ آپ ہوتے ہیں. اچھا میں اپنے متعلق بات بتا سکتا ہوں کہ یہاں پہ میں نے اتنی بڑی بڑی کرپشن ایکسپوز کی ہے کہ الامان الحفیظ، اور دل و جان سے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے، اپنی ساکھ کو، اپنی جان کو، ہر چیز کو. لیکن عوام جو ہے وہ باتیں کرتی ہے، نکلتی نہیں ہے. حکمرانوں پہ اثر نہیں پڑتا. لیڈرز کسی اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں. شیخ صاحب ہمیں پلیز بتائیں ہم کیا کریں؟ دیکھیں مبشر صاحب، آپ جو قومی ایشو کی بات کرتے ہیں، دیکھیں آپ نے جس طرح میڈیکل کو اٹھایا، ہیلتھ کو اٹھایا، یہ ہم سارے ایکسپائری ڈیٹ کے لیڈر ہیں. لوگوں کی آنکھیں یہ ٹی وی کے آگے کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ میرے پاس، مجھے تو انٹرنیٹ، میرا تو عاصم اور حمزہ یہ دیکھتے ہیں، مجھے تو انٹرنیٹ نہیں ہاتھ لگایا کہ الیکٹرانکس کو. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کامن آدمی کو سمجھ آ رہی ہے. ہم ایک مشن پہ ہیں. ہمارا مشن ایک نظریاتی طور پر، اصولی طور پر لوگوں کو، آج جہاں پہنچی ہے نون لیگ، لوگوں کو جو نفرت کا مقام پیدا ہوا ہے، لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ ہم ٹھیک بات کر رہے ہیں. اگر ہم غلط بات کر رہے ہوتے تو لوگ، ان کے جو 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف توجہ دیتے. ہم جو اکیلے آدمی بیٹھ کر ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ فکری مسئلہ ہے کہ اس ملک کو بچا لو. یہ ملک اپنے آخری انجام کے قریب پہنچ گیا ہے. روس میں کوئی قیامت نہیں آ گئی تھی، جو سٹیٹیں تاجکستان، اور جو ان کے پاس بم تھے، اٹامک تھے، سب مرین تھی، میرین تھی، ایئر ٹو ایئر میزائل تھے. اکانومی نے ڈیزاسٹر کر دیا. آج دیکھیں جی سارا فیصل آباد رو رہا ہے، سارا ملتان رو رہا ہے. یہ ساری قوم، مبشر صاحب آپ کو شام کو دیکھنا اور سننا چاہتی ہے کہ ان کے زخم پہ مرہم رکھیں. ان کے زخم کا مرہم یہ ہے کہ میں آنسٹلی کہہ رہا ہوں، ایک لوگ اتنی عشرت اور عیاشی میں ہیں کہ جتنا ڈالر بڑھے وہ خوش ہیں، کیونکہ ان سب کے اکاؤنٹ وہاں ہیں. ان سب کے اکاؤنٹ لندن ہے، دبئی ہے. کریں نا جی، یہ کہتے ہیں آصف زرداری کے لائیں گے، کسی کا باپ اس کے پیسے نہیں لا سکتا سوئٹزرلینڈ سے. سوئٹزرلینڈ خود ایسے کیس بنا دے گا کہ اس کے پیسے ہی نہ جائیں. کوئی سعودی عرب سے لا کے بتائے مجھے.
کوئی مجھے لندن سے پارک لین سے لا کے بتائے. ہم وہ بے وقوف لوگ جو ووٹوں میں جذباتی ہو جاتے ہیں, جنہوں نے کہا ہم کشکول توڑنے جا رہے ہیں, انہوں نے دیگ کا نام کشکول رکھ دیا ہے. جو آئے پا جاؤ بس غائب ہو جائے. سر جی آپ دیکھیں اس ملک میں آپ نے بجلی کا کہا, یہ بجلی زیادہ ہو جائے گی. لوگوں کے پاس سکت نہیں ہے, لوگوں کے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہے. جس کے پاس رزق حلال ہے, جو بجلی جو ہے تنخواہ پہ گزارا کر رہا ہے, مجھے یہ بتائیں. میں نے آج قومی اسمبلی میں کہا کہ 4200 روپیہ ریڈیو پاکستان میں تنخواہ ہے, میٹر جو سوئی گیس کے دیکھ رہے ہیں 4-4 ہزار. کدھر جائیں لوگ؟ ہر روز لوگ, یہ قیادت ہمیں دھوکہ دیتی ہے, یا ہم سادہ بہت ہیں, یا ہم بہت بے وقوف ہیں, یا ہم بڑے چلاک ہیں. ہم یہ فیصلہ کرنے, لیکن مبشر صاحب انشاءاللہ تعالی میں آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں, جنوری سے ان کی حکومت شروع ہو رہی ہے. آپ دیکھیں ان پہ کتنے ملبے پڑنے جا رہے ہیں. جس ملک میں یہ جمہوریت کے اتنے بڑے چیمپئن بنتے ہیں, کاش آپ اپنا پروگرام دکھائیں. میں نے کہا تھا سندھ میں جب انگوٹھا آئے گا, انگوٹھا پنجاب میں آئے گا, انگوٹھا کاٹ دیا جائے گا. آج کاٹ دیا گیا ہے. شیخ صاحب میں جی آپ کو ایک خوفناک بات بتاؤں. جی سر. دل لرزاں دینے والی بات. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے چند مہینے میں بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں, اور میں ہر ویور کے ساتھ ہر ایک سے معافی مانگ کے یہ بات کر رہا ہوں. مجھے پتہ نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں کروں گا تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں, آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں, کہ پچھلے چند مہینے سے عصمت فروشی شیخ صاحب بے انتہا انکریز کر گئی ہے پاکستان میں. اتنی غربت نے حال کر دیا ہے. ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں بچانے کے ضامن نہیں ہیں, ہم رپٹے کھینچنے کے ضامن ہو رہی ہیں. کیا یہ ہم ملک کے متحمل ہیں؟ دیکھیں مبشر صاحب, جب آدمی یہ خبر پڑتا ہے کہ اس نے بیٹی کو گولی ماری پھر اپنے آپ کو گولی مار لی, بھائی نے بہن کو گولی ماری پھر اپنے آپ کو مار لی, آدمی کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ملک میں جو ایک اس قسم کا حالات پیدا ہو گئے ہیں, اور حالات پیدا کن لوگوں نے کیے ہیں جو ہمیں ریپریزنٹ نہیں کرتے. خاندانوں کی حکومت ہے, خاندانوں کی حکومت ہے. اور اپوزیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے علاوہ میں کہنا چاہتا ہوں وہاں جو پیپلز پارٹی کی صورتحال ہے یا دوسرے لوگوں کی صورتحال ہے, لوگ آس لگائے بیٹھے ہیں. میں نے 3 مہینے پہلے فضل الرحمان صاحب سے, پرسوں بھی میں نے کہا خدا کے واسطے مت لینا یہ منسٹریاں نہیں, لیکن کیا کریں, لوگ عجیب ایجنڈے پہ ہیں. ہم تو رونا ہی پیٹ سکتے ہیں نا. ہم دیکھیں ہمارے پاس تو باڈی گارڈوں کی کوئی پرائیویٹ فورس نہیں ہے کہ ہم لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اس سے خوفناک حالات ہیں. میں لال حویلی میں بیٹھا آپ کو یہ انٹرویو دے رہا ہوں, ہر وقت مجھے دھچکا لگا رہا تھا یار کہ کسی گلی میں شیعہ سنی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے. کیا کروں بتائیں, ووٹ لیے چھوڑ دوں اس کام کو. اگر میں بھی بھاگ جاؤں یہاں سے, میں بھی چھوڑ دوں لال حویلی کو, میں کہوں یار جائیں بھاڑے میں, میرے کون سے بچے ہیں جن کی جان خطرے میں ہے. میں آپ کو مبشر صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں, ساری قوم رات کو کیمروں کے آگے بیٹھتی ہے, اتنی بڑی تعداد میں بیٹھتی ہے کہ میں ایک بہت بڑے افسر آ رہے تھے, میں ان کا نام لینے کی بھی جرت نہیں کر سکتا, ان کے ساتھ ان کی فیملی تھی کراچی سے. انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو صرف آپ کے ٹی وی پہ ریموٹ کو ڈھونڈتی ہوں, کاش کوئی ایسا سسٹم ہو کہ مجھے پہلے پتہ لگ جایا کرے. مجھے سارے سرچ کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں, اور اس کے میاں بچارے سکتے میں تھے کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں. قوم کو سمجھ ہے, قوم کی قیادت نے دھوکہ دیا ہے بار بار اس کو. دیکھیں جب قوم ایوب خان کے خلاف نکلی, بھٹو اس کے لیے ایک مشعل راہ تھا, اس نے غریب کا نعرہ لگایا, جناب علی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا, غریب کی مت مار دی. جب ان سے مایوس ہوئی, ایک نظریہ اسلام کے لیے نکلی, اور ہمارے نے اسلام کی بجائے اسلام آباد کی طرف نظریں ہیں. جس دن اس ملک میں کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کرنے والا کوئی نیچرل اور جینون بندہ آ گیا, قوم اس کے پیچھے چلتی. جن کے پیچھے چلی ان کی نظریں اسلام آباد میں تھی, اسلام کا نام لیتے تھے, اسلام آباد پہ چھونی ڈالنا چاہتے تھے. پھر نواز شریف صاحب آئے, تیسری دفعہ آئے ہیں, جب بھی آتے ہیں خزانے کو نظر لگ جاتی ہے, جب بھی آتے ہیں ڈی ویلیویشن ہو جاتی ہے. جب بھی آتے ہیں اس ملک میں, جب پچھلی دفعہ گئے, قوم کو یہ بتانا پسند نہیں کریں گے کہ ریزرو کتنے تھے. لیکن جن لوگوں کے اکاؤنٹ باہر پڑے ہوئے ہیں ان کو دیکھو, 109 108 روپے کے ڈالر میں ان کی مت ماری ہوئی ہے کہ یہاں انویسٹمنٹ لائیں, کام کریں. اور یہ اور کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اور لوگوں کو بے روزگار کریں گے, بجائے اس کے کہ اداروں کو ٹھیک کرنے کے, اداروں کو تباہ برباد کرنے جا رہے ہیں. اور ہیلتھ کی صورتحال یہ ہے. جی میں آتا ہوں سر, ہیلتھ پہ ہی آئیں گے.
لیکن اس سے پہلے میں نے ایک اور بات کرنی ہے. جب ایک بریک کے بعد آتا ہوں, شیخ رشید ہمارے ساتھ ہیں. ٹیک اے بریک. شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب, آپ کو میں دو باتیں بتاؤں کہ میں جب جاتا ہوں نا ٹویٹر پہ روز رات کو تھوڑی دیر کے لیے, یا فیس بک پہ کبھی کبھی اگر میں چیک کروں, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ لوگ کرخت تو ہو جاتے ہیں کبھی کبھی, لیکن سوشل میڈیا جو ہمارا ہے نا, خاص طور ٹویٹر وغیرہ, وہ ایک بڑی صحیح ریفلیکشن ہے کہ کیا کیا مس ہو رہا ہے. اگر روز ان کا پرنٹ آؤٹ نکال کے کوئی وزیر اعظم کو دے دینا اور وہ صرف ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے فیصلے شروع کر دیں, تو شاید ان سے کچھ اچھے فیصلے ہو جائیں, کیونکہ وہاں پہ نوجوان جو ہے ہمارے, وہ کئی بڑی صحیح آراء بھی دیتے ہیں. اور میں اب اتنا تنگ آ گیا ہوں, میں اپنی ذاتی حیثیت میں آپ کو بات بتا رہا ہوں ایز اے ٹیکس پیئر, کہ 29 تاریخ کو جب ڈاکٹر طاہر القادری آئیں گے نا, تو میں تو انشاءاللہ جھنڈا لے کے وہاں ساتھ کھڑا ہوں گا, کیونکہ بھائی میں تنگ آ گیا ہوں یہ بجلی کے بلوں سے, گیس کے بلوں سے. گیس تو ہے نہیں, LNG ہے, پتہ نہیں کہاں ہے, CNG مل نہیں رہی لوگوں کو, پتہ نہیں کیا, ہر چیز ہی غائب ہو گئی ہے اس ملک میں. اس حکومت کو بظاہر, کیونکہ یہ اسمبلی میں ہرا ہی ہرا دیکھتی ہے نا, کہ سب طرف سے ایسے ہی. میں نے آج اسپیکر صاحب سے کہا, کیا رضیہ بٹ کا ہم نے ناول لگایا ہوا ہے جناب اسپیکر, مر رہے ہیں لوگ, ہم تماشا بنے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ میں یہ ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا, جب کوئٹہ میں واٹر بم یوز ہوا, لوگوں نے کہا جناب علی یہ بہت بڑا کوئٹہ میں جو 200-300 لوگ جاں بحق ہوئے. اب راولپنڈی میں کچھ دن پہلے 15 گرام کا واٹر بم یوز ہوا ہے. اب بتائیں 15 گرام کو کون, سارے ملک میں پینیٹریشن ہو چکی ہے. اور حکومت کی کیا عالم ہے جی؟ حکومت کا عالم یہ ہے کہ میں آپ سے کیا عرض کروں کہ بعض اوقات شرم آتی ہے. آپ یقین جانیں, یہ نہ کہے کہ قوم کے اس نے ہمیں قومی اسمبلی میں بھیجا ہے, ہم غیر حاضر نہیں ہونا چاہتے. وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ یار خود اپوزیشن, خود PMLN کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ وہ ڈیسپریٹ ہیں, وہ ڈیسپریٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور ڈیسپریٹ اس لیے ہو رہے ہیں, ظاہر ہے انہوں نے بھی ووٹ لیے ہیں, وہ حلقے میں جاتے ہیں, ان کو لوگ تانے دیتے ہیں. ظاہر ہے ممبر کا سب سے مشکل کام, بے شک اس کی کتنی بڑی برادری کیوں نہ ہو, لوگ اس سے پوچھتے ہیں یار تم کیا کر رہے ہو. نیشنلی, پولیٹیکلی, ڈومیسٹکلی, اکنامیکلی, ہر طرف سے ان کا فیلئر ہے. اور ہر روز ایک نیا کٹا کھول دیتے ہیں کہ جناب علی ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگا دیتے ہیں, جناب یہ مسئلہ ہے جی, یہ مسئلہ ہے, یہ. بعض چھوٹے چھوٹے ایشوز کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا جاتا ہے کہ قوم کی توجہ اس طرف ممدولی نہ ہو, اور ہمیں ڈرا دیتے ہیں جی کہ امریکہ نے کہا جی ہم خبردار, ہم آپ کی امداد. اور ہمیں مل کیا رہا ہے؟ جو مل رہا ہے آپ کو مل رہا ہے. دنیا میں ریپیٹ کر رہا ہوں, آج میں نے قومی اسمبلی میں جناب اسپیکر کو کہا ہے, کوئی ایسا ملک بتائے جہاں وزیر اعظم نے 5 مہینے میں 12 دورے کیے ہوں. کوئی ایک ایسا ملک بتا دیں. پنجاب جس کی سب سے اچھی پرفارمنس لوگ کہتے ہیں, 12,438 اغوا کی رپورٹس ہیں. کہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں ججز سزائیں نہیں دیتے, یہ نقاب پہن لیں. او بابا نقاب پہنے نہ پہنے, اس ملک میں 42 میجر کیس ہوئے ہیں, جس میں سے 38 سے 40 لوگ رہا ہو گئے ہوئے ہیں. کیا اب ہم کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. آج آ کے ہم غصہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کر لیتے ہیں. آپ ذرا نوجوان ہیں, جلدی خفا ہو جاتے ہیں, ہم ڈھلتی عمر میں, ہم ذرا مجھے پرابلم یہ ہے کہ اب مثلا مجھے عجیب خبریں آ رہی ہیں لندن سے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی خبر آئی تو کراچی کے حالات پھر کون کنٹرول کرے گا؟ سر آگے کون سا ملک کنٹرول ہو رہا ہے؟ چمن کنٹرول ہو رہا ہے. ابھی آپ کے یہ اگلے چوک میں 3 بندے مار کے چلا گیا, چھابے والوں کو کوئی, یہ میرے چوک میں. ابھی میں جاؤں گا, ہاسپٹل جاؤں گا, ابھی جا کے کیا ہماری زندگی ہیں جی. قبرستان میں جاتے ہیں, مردے بھی واقف ہو گئے ہیں, انہوں نے کہا انہوں نے ٹھیکہ ہی لے لیا روز آ کے بندے کو مروا کے دفنانے کے. دیکھیں نا ہمارے, ہم کس طرح, جن لوگوں کے خاندان برادریاں نہیں ہیں, جن کے والدین بڑے نام والے نہیں تھے, جو ہم سیلف میڈ لوگ ہیں, جنہوں نے اپنی خود ٹک شاپ کھولی, خود سیاست شروع کی, خود انجام پہ. اب 70 آدمیوں کو گولی لگ گئی ہے جی میرے شہر میں, 12 آدمی جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے, اوپر سے 40واں کا دن پھر آ رہا ہے. کس ٹینشن میں. اور ہم ملک کی طرف دیکھتے ہیں, حکومت کی طرف جاتے ہیں, وہ خواب خرگوش میں سوئی ہوئی ہے. they damn care. وہ کہتے ہیں جی چیف جسٹس بھی چلا گیا ہے, چیف آف آرمی سٹاف بھی. اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ادارے جو ہوتے ہیں وہ پالیسیاں دیتے ہیں, شخصی پالیسیاں نہیں ہوتی. اور جو یہ خواب خرگوش میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ شخصی پالیسیاں ہوتی ہیں, یہ ان کی بھول ہے. یہ کڑکی میں آ رہے ہیں, ان کی اکنامک کنڈیشن, یہ جتنے مرضی بینکوں سے باتیں کر لیں, خود ان کا گورنر کہہ رہا ہے کہ $25 ملین روز باہر جا رہے ہیں جی.
آج میرے پاس پورے تاجروں کا وفد آیا, اس نے کہا جی آپ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, ہم بینک میں پیسے نکلوائیں, رات کو کیش رکھ کے جائیں, صبح نکلوائیں, ہمیں 3% دینا پڑتا ہے, ان کو کہیں 1-1.5% رکھ دیں. گھر میں کرتے ہیں تو چوروں کا ڈر ہے, دکان پہ رکھتے ہیں تو ڈاکوؤں کا ڈر ہے. اگر ہم بینک میں رکھتے ہیں, اگر روز کیش رکھیں, صبح نکالیں, ہمیں 3% دینا پڑتا ہے بینک کو, ہم کدھر جائیں؟ میں نے کہا میں روز اتنے سوال کر چکا ہوں اسمبلی میں کہ اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ شاید تم نے ٹھیکہ لیا ہے ساری قوم کا. اسی لیے ہم نے ایک اپوزیشن کا حقیقی گروپ بنایا ہے تاکہ ہم آزاد ہوں, ہم ایک سوچ سے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ 22 تاریخ کو عمران خان کا مطلب یہ ہوا جی, اور 29 تاریخ کو طاہر القادری صاحب کا لاہور میں بہت زبردست ہوگا, اور خان صاحب کا بھی 22 تاریخ کو بہت زبردست مہنگائی کے خلاف وہاں گیٹ ٹوگیدر ہوگی. اگر خان صاحب کا اتنا زبردست ہونا ہے اور ان کی اپوزیشن اچھی ہے تو پھر آپ نے دوسری اپوزیشن کیوں بنا لی شیخ صاحب؟ ہم نے اپوزیشن نہیں بنائی, ہم نے کوئی خدا نخواستہ کوئی اطاعت سے ہٹ کر کام نہیں کیا. ہمیں یہ ایک ووٹ کا تانا دیتے ہیں, ہماری ایڈجسٹمنٹ موشن نیچے چلی جاتی ہے. اب ہم 5, 6, 7 دستخط کیا کریں گے تو ان لوگوں ہماری بات, ہم عوام کی بات کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ چیچوں کی ملیاں پہ پل گر گیا اس کے لیے تحریک التوا ہے. ہم یہ نہیں کہتے جناب علی کہ ہم نیشنل ایشوز کی بات کرتے ہیں. اس کا وزن تبھی بڑھتا ہے کہ جب اسمبلی میں ایڈجسٹمنٹ موشن جائے, پریویلیج موشن جائے, اس کے نیچے ایک منٹ کون سا نیشنل ایشو شیخ رشید احمد صاحب مجھے ذرا سمجھائیں. میں ذرا کم عقل آدمی ہوں. نہ پینے کا پانی ہے صاف لوگوں کے پاس, نہ ہیلتھ کیئر ہے, نہ ایجوکیشن ہے, نہ تحفظ ہے. اس کے علاوہ کیا چیز آپ نے اور شروع کرانی ہے یہاں پہ؟ یہ تو 4 بیسک چیزیں ہیں نہیں. سستی موت, 9,000 کی قبر سستی کر دیں, علماء کفن کا سائز چھوٹا کر دیں, موت کو سستا کر دیں, موت کو آسان کر دیں. مرنا سہل ہے, زندگی گزارنا مشکل ہے. سسک کے رینگ کے جینے سے یکدم کی موت اچھی ہے. غریب مرتا ہے تو ٹی بی سے مرتا ہے, تپدق سے مرتا ہے, ہیپیٹائٹس سے مرتا ہے. بڑے آدمی کو رات کو جھٹکا پڑتا ہے اور صبح کہتے ہیں جی حرکت قلب بند ہوگی اور اللہ کو پیارا ہو گیا. غریب کی سزائیں بھی تو بڑی ہیں نا, ہمارا دن بھی بڑا ہے, ہمارے مسائل بھی بڑے ہیں, ہمارے امتحان بھی بڑے ہیں, اور اس کے لیے ہمارا مقابلہ بھی سخت ہے. اور ایک نیا میسج اس قوم کو ملا ہے پڑوس سے, انڈیا سے. اس کا میں نے پہلے آپ کے ابھی پروگرام میں ذکر کیا ہے کہ 6 مہینے میں اٹھنے والے لوگوں نے مسائل زدہ لوگوں کو ووٹ دیے. جو مسائل کی بات کرتے تھے انڈیا میں, انہوں نے مسائل زدہ لوگوں کو ووٹ دے کے اب انڈیا دہلی کی جو ہے سیاست کو ہلا کے رکھ دیا ہے. لیکن ہم بڑے ناموں کے پیچھے جاتے ہیں. یہ 7 خاندان جس نے ہمیں یرغمالی بنایا ہوا ہے, اور ان کے 30 لٹیرے بیٹے, ان کے علاوہ ہمیں غریب کا بیٹا ہی نہیں نظر آتا. ایسے لگتا ہے یہ کوئی پتہ نہیں اکنامیکل بچہ ہے یا یہ بیچارہ کیا عرض کروں. بس اللہ تعالی رحم کرے ہمارے حال. اگر جو آپ ٹائم لائن دے رہے ہیں, جنوری آپ ٹائم لائن دے رہے ہیں, تو پھر میں یہ سمجھوں کہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے بلکہ اس سے پہلے کچھ اور ہونے جا رہا ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. انتخابات تو دیکھیں نا, جس طرح انہوں نے کرا رہے ہیں, دھاندلی کریں گے, اس کا ریئیکشن ہوگا. ان کے لیے کوئی اسمبلی میں خطرہ نہیں. 200 ممبر ہیں یہ, اور اتنا خطرہ نہیں ہے کہ ایک ممبر کے لیے ٹائم نہیں ہے. میں 2014 کو امپورٹنٹ ایئر قرار دیتا ہوں. میرے نزدیک یہ فیصلہ کن سال ہے. اس ملک کا فیصلہ ہو جانا کہ یا اس ملک کی اکانومی کھڑی کر دیں گے یا لوگ ان کو کھڑا کر دیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ سیاسی ماحول 1 سال, لوگ 5-5 سال کی, میں بھی سمجھتا تھا کہ سارے حالات ٹھیک ہیں. اب جب میں اپنے گرد و نواح کے حالات دیکھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں جنوری سے دسمبر تک اگر انہوں نے کچھ کر لیا اور اپنے آپ کو کھڑا کر لیا تو شاید ان کے کوئی حالات ہیں. ورنہ میں ان کا آئی چلائی دیکھ رہا ہوں. لوگ نکلیں گے, بے شک ہمارے ساتھ نہ نکلیں, کسی اور کے ساتھ نکلیں, بہانے بنا کے نکلیں, کسی مسئلے میں نکلیں, لوگ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے نکلیں گے. ورنہ موت تو یہاں آوارہ پھر رہی ہے. موت کا ایک ہجوم لگا ہوا ہے. موت اتنی آوارہ پھر رہی ہے یہاں کہ کوئی پتہ نہیں کسی کا کب پیغام آ جائے جناب کہ وہ بندے کو فارغ کر دیا گیا ہے. ہمیں اس معاشرے میں اگر بہتری کے حالات پیدا کرنے ہیں تو ہمیں بہتر حالات لانے کے لیے اس حکومت کو فکر کرنی چاہیے. اسی لیے ہم یہ فکری باتیں کرتے ہیں کہ قوم سمجھے کہ ملک شدید ترین امتحانوں سے گزر رہا ہے. کیا میں یہ سمجھوں آپ کی باتوں سے کہ شاید یہ حکومت اگلا بجٹ نہ اناؤنس کرے, کوئی اور کرے؟ نہیں کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں چاہیے کی بات نہیں, حالات کی بات کر رہا ہوں. اگر جنوری میں یہ حالات ہو رہے ہیں اور مئی تک نہیں سنبھلتے تو جون کا بجٹ اناؤنس کریں گے؟ دیکھیں جی, ہم نے بھی 24 تاریخ کو جنوری کو جلسہ رکھا ہے, خان صاحب کو بھی دعوت دی ہے. بجٹ جو ہے
جس طرح یہ انہوں نے دیا ہے، جو 1-1 کروڑ روپیہ قومی اسمبلی کے ممبروں کو ترقیاتی فنڈ دیا ہے، اے میری سادہ بھولی قوم، جو ممبر اپنے علاقے کا 1 کروڑ روپیہ نہیں لے سکا، وہ آپ کے لیے سادہ سستی بجلی کہاں سے لے گا؟ گیس کہاں سے لے گا؟ کہاں سے لے گا آپ کے لیے سستی چینی؟ کہاں سے لے گا آٹا؟ کہاں سے لے گا گھی کا؟ وہ اپنی ترقیاتی فنڈ لینے کی پوزیشن میں نہیں، سانپ سوگا ہوا ہے اندر۔ میں بول بول کے تھک رہا ہوں قومی اسمبلی میں کہ یا خدایا ایک ایسا مسئلہ آ رہا ہے کہ بے حصوں کا ایک اجتماع ہے، بے حصوں کا ایک جمعہ بازار ہے، ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے، جس میں کہ غریب کی حالت پہ، امن و امان پہ بات تو ضرور ہوتی ہے۔ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ رزلٹ ہے جناب بگ زیرو، اور اس رزلٹ کا فیصلہ جی شیخ رشید ہمارے ساتھ ہیں۔ وی کم بیک ٹو آفٹر بریک، ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک۔ شیخ صاحب، پہلے حکمران ہمارے خود بھیک مانگتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی مانگنے والوں کی لائنوں میں کھڑے ہو جائیں، یوتھ لون کے نام پہ، کبھی لیپ ٹاپ کے نام پہ، کبھی اس کے۔ کیا ہم کوئی سسٹینیبل چیزیں نہیں کر سکتے؟ صرف ایسی چیزیں کرنی ہیں جو ہمیں بلدیاتی انتخاب جتا دیں، یا ہمیں پیسے بنا دیں، یا ہمارے اپنے لوگوں کو لونز کے نام پہ پیسے ملتے رہیں؟ اس کے علاوہ کوئی کریٹو کام نہیں ہم کر سکتے ذرا سا؟ دیکھیں، جتنی پوزیشن نواز شریف صاحب کو ووٹ ملے تھے، ان کو کوئی، بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، کنسٹرکٹیو کام کرنا تھا، ڈیپ روٹڈ کام کرنا چاہیے تھا۔ یہ الیکشن مہم کے پیسے جو ہیں، میں نہیں سمجھتا اس کا ریئیکشن ہوگا۔ اس کا ریئیکشن ہوگا وہی کالی پیلی ٹیکسیاں جو کابل میں چلی گئی تھی، اور جس میں غالباً 12 ارب روپے، اگر میں غلط نہیں ہوں، اگر کوئی اسٹیٹا اگر جانتا ہے تو میں بھول نہیں گیا، تو یونائٹڈ بینک کے 3 تھے یا 6 ایک بینک کے، 9 سے 12 بلین روپیز جو ہے وہ ڈوبے تھے۔ ایسے عالم میں اب جو غریب آدمی کا کون گارنٹر ہے؟ جی مجھے آپ بتائیں، اس ملک میں غریب کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ کون سرکاری افسر اس کو ٹیسٹ کرے گا اور 3 چیک دے گا؟ یہ اپنے ہی بانٹیں گے، اندھا باندھے بانٹے ریوڑیاں اپنوں میں۔ یہ اپنا بڑا گھرا کا آدمی جو ہے وہ ٹیسٹ کر دے گا، وہ 3 چیک دے دے گا۔ اگر جس کے پاس ایڈوانس 3 چیک دینے کی پوزیشن ہے تو اس کو 1 سے 5 یا 20 لاکھ روپے لینے کی کیا پڑی ہوگی؟ جو سکلڈ ورکر ہے، جو ایجوکیٹڈ آدمی ہے، اس کے لیے کوئی روزگار کے بندوبست کرتے ہیں۔ یہاں تو ایک چنا چور گرم کی یا کسی ایجنسی بسکٹ کی لو، یا ڈائٹ کی اور فائبر بسکٹ کی لو، 2-2 کروڑ روپے کی تو ایجنسی ہے۔ کیا کریں گے یہ مجھے بتائیں؟ ساری قوم کو ہر گاڑی میں، ہر گھر میں فارم پھینکوا دیا انہوں نے۔ آپ یقین کریں، ووٹیں ان فارموں سے نہیں ملتی۔ لوگوں کو پتہ ہے، جو آدمی بجلی کا بل دینے جا رہا ہے نا، اس کو شیخ رشید کے پروگرام دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو صبح پاؤ آدھا پاؤ گھی لینے جا رہا ہے، جو دودھ لینے جا رہا ہے، جو بچوں کی فیس دے رہا ہے، اس کو پروگرام دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی فیصلے کی پوزیشن میں ہے۔ اور یہاں جو بانٹا جا رہا ہے، یہ جو سکیم لائی جا رہی ہے، میں تو آپ کو پتا ہے کہ بچوں کی سیاست میں نہیں الجھنا چاہتا، لیکن میری گزارش ہوگی اس کا سر نو جائزہ لیں۔ ابھی بڑا وقت ہے، یہ بہت پہلے ری ایکشن ہو جائے گا۔ جب یہ دیکھیں نا، ایک فرسٹریٹڈ ہے نوجوان، اس کا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں کر رہا۔ ہم بیٹھتے ہیں یہاں، بندے آتے ہیں اس طرح کے، جی وہ لگاؤ۔ اب اصل مسئلہ جو ہے کہ یہ نوجوان، جو 20 لاکھ نوجوان روز سال میں تیار ہو رہا ہے، یہ کدھر کھپے گا؟ خود انہوں نے کہا کہ 10 کروڑ لوگ اور کچھ لاکھ لوگ، 10 کروڑ اور کچھ لاکھ، میں نے تقریر مجھے بھول گیا ایگزیکٹ۔ یہ جو 20 لاکھ نوجوان روزگار کے لیے تیار ہو رہے ہیں، کیا اس کے لیے کوئی انڈسٹری لگ رہی ہے؟ جی کیا اس کے لیے کوئی بندوبست ہو رہا ہے؟ آپ جو آگے لگے ہوئے ان کو بھی گھر بھیجنے کی پوزیشن میں ہیں، آپ ان کو بھی فارغ کرتے جا رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی اتنا شور ہوگا 8-10 دن، جب لوگ یہ فارم شارم بھریں گے، جب ان کو تصدیق کرنے والا نہیں ملے گا، اور والد اپنے ہی بیٹے کی تصدیق کر کے بینک میں سے لے گا اور کسی اور اکاؤنٹ میں 13% پہ رکھ دے گا، پھر اور بات ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن مہم ضرور ہے، لیکن بہت ارلی شروع کی گئی ہے، اور یہ اس کا خیال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بلدیاتی الیکشن ہی آخری الیکشن ہے۔ کنسٹرکٹیو پالیسیز ہونی چاہیے، اس کا بہت بڑا فقدان ہے۔ شیخ صاحب، میرے پاس صرف 3-4 منٹ ہیں، اور ایک چھوٹا سا سوال ہے، اور آپ کیونکہ کئی دفعہ، مجھے تو آپ بھول گیا کتنی دفعہ آپ وزیر رہ چکے ہیں، کتنی دفعہ آپ اسمبلی میں الیکٹ ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ سیزنڈ آدمی ہیں آپ۔ ایک آدمی کی تنخواہ 50,000 روپیہ، اس کے صرف 2 بچے ہیں، گھر میں 1 ماں یا 1 باپ ہے، زیادہ لوگ نہیں میں کہہ رہا،
مجھے پلیز اس کا بجٹ بنا کے دکھا دیں. 50,000 تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ. 7,000 روپیہ لیبر کی تنخواہ ہے. ریڈیو پاکستان میں ڈیلی ویجز کو 4200 روپے مل رہی ہے. مذاق ہوا نا سر 7,000 مذاق ہوا نا, تنخواہ تو نہ ہوئی نا. میں 4200 روپیہ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ انفارمیشن منسٹری میں 4200 روپیہ تنخواہ ہے جناب نواز شریف صاحب, پرویز رشید صاحب, 4200 روپیہ تنخواہ ہے. نہیں اور تو آئین تو کہہ رہا ہے کہ منیمم 9,000 ہو, تو 4200 کیسے ہو سکتی ہے شیخ صاحب, وہ بھی گورنمنٹ آرگنائزیشن میں. دیکھیں میں پروگرام کر رہا ہوں, کسی میں ہمت ہے تو کل آپ کو آپ کے فون کرے آ کے, میں لوگوں کی لسٹ آپ کو فیکس کرا دوں گا. 4200 روپیہ ان کو مل رہا ہے جو ریڈیو پاکستان میں 10, 12, 14 سال سے کچے ملازم ہیں. اور اگر ایک آدمی 500 روپیہ ڈیلی کما رہا ہے, اگر دیہاڑی لگا رہا ہے, دیکھیں نا اپنا 500 روپیہ اگر ڈیلی دیہاڑی لگا رہا ہے, اس 500 روپے میں مجھے 3 ٹائم کا کھانا پکا کے بتا دیں آپ. یہ تو خدا کا شکر ہے کہ شہروں میں بڑے بڑے خیراتی ہوٹل کھل گئے ہیں. اللہ کا احسان ہے, اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ اور اپنی رحمت کرے جنہوں نے قبرستانوں میں بورڈ لگا دیے ہیں, جو کفن مفت لے کے دے رہے ہیں, جو کھانے کے لیے بچارے لوگوں کی جن کو فکر ہے. اس حکومت کو تو ایک ہی فکر ہے, دیکھیں یہ اپنے گھر سے کبھی نہیں لگائیں گے. اللہ نے ان کو دولت جمع کرنے کے لیے بھیجا ہے, خرچ کرنے کی نہ ان کو توفیق ہے, نہ یہ کسی کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں. اور بلکہ جو پروگرام اور پالیسیز دے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو مجھے بتائیں, کسی عام آدمی کی سنوائی ہے تو مجھے بتائیں. ڈیموکریٹک ممالک میں لوں, بادشاہتے نہیں, ڈیموکریٹک ممالک لوں تو میاں نواز شریف اس دنیا کے سب سے امیر ترین ہیڈ آف سٹیٹ ہیں. اس سے آپ کو کچھ پتا چلتا ہے؟ دیکھیں جی, ڈیموکریٹک جس ممالک کی آپ مبشر صاحب بات کر رہے ہیں, وہاں کسی کو گھر سے نکال کے تو بتائے جب تک اس کے پاس گھر نہ ہو. ایجوکیشن میں اس کی فری ایجوکیشن ہے, ہیلتھ اس کی فری ہے. وہاں کئی پاگل اور آوارہ اور ہپی لوگوں سے ڈرتے ہیں کسی گھر میں نہ گھس جائے. گھر میں گھس گیا تو دنیا کی کوئی عدالت اس کو نکلوا نہیں سکتی, پولیس نے آ کے ٹھڈے مار کے نہیں نکلوا دینا. جن کو ہم ڈیموکریٹو کنٹریز کہہ رہے ہیں وہاں مینڈک کی زندگی محفوظ ہے. وہاں کسی کتے کو کوئی گاڑی مار کے تو بتائے, وہاں کسی بلی کی کوئی ٹانگ توڑ کے تو بتائے, وہاں کسی مینڈک کو گاڑی کے نیچے دے کے مجھے بتائے, میں دیکھتا ہوں کہ اس کی جان کس طرح چھٹ سکتی ہے. یہاں ہم نے شیر کے نشان لیے ہوئے ہیں غریب کو کھانے کے لیے. بنیادی طور پر ہم نے سارا ظلم اس معاشرے پہ کیا ہے جو ہر وقت یہ سمجھتا ہے کہ یہ آئے گا تو میری قسمت بدلے گی. قسمت اور کوہ کھڈے میں چلی جاتی ہے. قسمت خاک بدلے گی, کیا بدلے گی؟ کچھ نہیں بدلا, کچھ نہیں بدلا, کچھ نہیں بدلا. سب باتیں ہیں. لوگ کہہ رہے تھے یہ آئیں گے تو دودھ کی نہریں بہہ جائیں. ایک بات میں بھی آپ کو کہوں, خاک بدہن, اللہ کرے کہ میں بالکل غلط ہو جاؤں ہر تجزیے میں اپنے, لیکن اگر اسی طرح اس حکومت نے چلنا ہے تو پھر 5 سال میں حکومت کا فیوچر مجھے پتا نہیں. اس ملک کا کوئی فیوچر نظر آ رہا ہے آپ کو بحیثیت ملک؟ حکومت کا تو مجھے فیوچر نہیں نظر آ رہا. میں دیوار پہ لکھا چیخ رہا ہوں کہ بھائی تم نے اپنی پالیسیاں نہیں بدلی, تم نے 12 سال یا 8 سال یا 6 سال جتنی پاکستان سے باہر رہے, آپ نے سبق نہیں سیکھا. آپ کے وہی حالات دیکھیں. اس ملک کا صدر کہتا ہے میں بھیس بدل کے راول پنڈی اور کراچی, او خدا کے بندے تو بھیس بدلے بغیر آ, لوگ تجھے منہ نہیں لگائیں. لوگ بڑے سمجھدار ہیں. وہ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں صدر کی حیثیت سے بھیس بدل کے شہر میں پھرا کروں کہ یہاں ان کے لیے بڑے لوگ تانے دے رہے ہیں, ان کے ترانے بجا رہے ہیں, ان کے نغمے گا رہے ہیں. ہم سے کیسا کیسا مذاق ہوتا ہے. لوگ ہمیں اتنے بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یہ بھیس بدل کے آئے گا منموہن کیا دہی بھلے والا, لوگ اس کو پہچانے گے. ہاں جی, ممنون صاحب آئیں گے دہی بھلے والے جو ہے وہ بھیس بدل کے, کیا ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں یہ سارے لوگ. کوئی ایک مذاق ہمارے ساتھ گوال منڈی کے دہی بھلے کھانے ہو. بٹ اینی وے, شیخ رشید صاحب گوال منڈی اگر وہ آ جائیں بھیس بدل کے, نقاب پہن کے, کچھ چھوڑ کے, تو پلیز ان کو دہی بھلے ضرور کھلائیے گا. اور مرچوں والے پہن کے نہ آ جائیں گے, گھنگرو پہن کے نہ آ جائیں گے. ان کو پیاز اوپر زیادہ پسند ہے, مرچیں یہ جو ہے نا وہ ان کو چاٹ مسالے والی مرچ جو ہے وہ ان کو بہت پسند, جو قوم کو لڑ رہی ہے وہی ان کو کھلائیں گے, وہی کھلائیں ان کو. اور لال مرچیں جی اوپر سے ڈالیے گا. شیخ رشید آپ کا بہت بہت شکریہ. چلتے چلتے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.